پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہلو بیٹا اس کی آواز تیز کر دو۔ محترم حاضرین، آج کا یہ پروگرام جو جشن غوث الورا کے نام سے موسوم ہے، آپ سب کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ محفلیں روزانہ نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہوتی ہیں، لیکن جس جگہ ایک بار جشن غوث الورا کا پروگرام سجا دیا جاتا ہے، اللہ اپنے اس محبوب بندے کی برکت سے اس جگہ سال بھر تک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ گویا آپ اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہوں یا پنڈال کے باہر بیٹھے ہوں، بہرحال اللہ کی رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے۔ بے شک۔ تو اگر مکمل ذہن و دماغ آپ کا بنا ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو میری طرف متوجہ کر لیں، چونکہ چند باتیں میں آپ سے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں تو میں عرض کروں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفینا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شیخ الاسلام والمسلمین، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریلی کی سرزمین سے بارگاہ غوث اعظم میں اپنی خراجتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو یوں پکار کے کہتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور اے غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سبحان اللہ۔ سر بھلا
کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، بے شک کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور آگے فرماتے ہیں علوی ذل بطولی گلشن، سبحان اللہ، علوی ذل بطولی گلشن، اے غوث اعظم حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، بے شک تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اللہ سبحان جو میرا اللہ، غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، آپ ذرا غور کریں اور توجہ کریں، میں نے قرآن کی جس آیت کریمہ کا آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک غور کرنے کی بات ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہے، تو پھر اس کو سچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کا دل خوف خدا سے معمور ہے، جس کے دل میں عشق ہے، رسالت ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، پھر سچوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ صحیح ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو، لیکن تو دو چیزوں کے گہوارے کے درمیان گھرا ہوا ہے، ایک کو نفس کہا جاتا ہے، دوسرے کو شیطان کہا جاتا ہے۔ بے شک کبھی تیرا نفس تجھے میرے خوف سے دور کرے گا، کبھی شیطان تجھے ایڑ مار کر میرے خوف سے دور کرے گا، اس لیے ڈرتا تو ہے مجھ سے، خوف تو رکھتا ہے مجھ سے، لیکن خطرہ ان دو دشمنوں کا ہے، تو ان دو دشمنوں سے اگر محفوظ ہونا ہے تو اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، میرا خوف رکھنے کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو یہ سچوں کا دامن جب تیرے ہاتھ میں آ جائے گا تو یہ سچوں کا دامن تجھے نفس سے بھی بچا لے گا اور شیطان سے بھی بچاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث الورا کانفرنس، محفل غوث پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، نفس کا بھی خطرہ ہے، شیطان کا بھی خطرہ ہے، نفس بھی تمہارا دشمن ہے، شیطان بھی تمہارا دشمن ہے، اس لیے ان سچوں کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے یہ سچے ہیں کون؟ جن کو خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر دل میں میرا ڈر ہے تو ڈر رکھنے کے باوجود بھی سچوں کے ساتھ ہو جانا تاکہ ان دو دشمنوں سے محفوظ رہو۔ تو وہ سچے کون ہیں؟ تو اٹھاؤ قرآن، قرآن میں اللہ فرماتا ہے
قرآن کی تفسیر جب قرآن خود کرے، کونوا مع الصادقین قرآن ہے اور اس کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے۔ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سچے لوگ انبیاء کی جماعت ہیں، صدیقین کی جماعت ہے، صلحاء کی جماعت ہے، اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ یہ سچے لوگ ہیں، ان کا دامن تھام لو، یہ تمہیں شیطان سے بھی بچا لیں گے، تمہارے نفس سے بھی بچا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان کا دامن تھام لو۔ حضرات ذرا غور کریں، اللہ نے دنیا میں کئی طرح کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ فرشتے بھی خدا کی مخلوق ہیں، بے شک۔ لیکن اللہ نے فرشتوں کو عقل تو دیا ہے لیکن انہیں نفس نہیں دیا ہے۔ فرشتوں کے پاس عقل ہے لیکن فرشتے نفس سے پاک ہیں، اسی لیے فرشتے گناہوں سے بھی معصوم ہیں۔ بے شک۔ نفس نہیں، عقل ہی عقل ہے، اس لیے فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہیں۔ اور ایک وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے نفس دیا ہے لیکن عقل نہیں دیا۔ سبحان۔ آپ کہیں گے وہ کون سی مخلوق ہے جسے خدا نے نفس دیا عقل نہیں دیا؟ میں کہوں گا اس مخلوق کو جانور کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اسے نفس تو دیا ہے لیکن اسے عقل نہیں دیا۔ آپ دیکھیں جانور کے پاس نفس موجود ہے، عقل موجود نہیں، لیکن جانور کچھ بھی کرتا رہے اس کی اللہ نے کہیں گرفت بھی نہیں فرمائی ہے، اور یہ نہیں کہا ہے کہ اگر کسی جانور نے کسی کے کھیت میں جا کر کے چارہ چر لیا تو اس کو اتنے ڈنڈے مارے جائیں، اس کو اتنے دن تک جیل کی جائے، اس لیے کہ وہ نفس والا تو ہے لیکن عقل والا نہیں۔ بے شک۔ مثلا ہمارے دیکھیے یہ بزرگوار تشریف فرما ہے، اگر ان کی بکری کسی کھیت میں چلی جائے، یہ آ کر کے شکایت کرے کھیت والا، بتائیے آپ کی بکری نے میرا کھیت چر لیا ہے، تو اس بکری کو کتنی سزا دی جائے؟ تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو جانور ہے، اس کے پاس نفس ہے، اس کو کون سی سزا دی جائے؟ اللہ نے اس کی کوئی سزا ہی متعین نہیں کیا۔ مالک کی غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن اس جانور کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو فرشتوں کو خدا نے عقل دیا، نفس نہیں دیا، جانور کو نفس دیا، عقل نہیں دیا، لیکن ایک ایسی مخلوق ہے جسے خدا نے دونوں عطا فرمایا، بے شک۔ نفس بھی عطا فرمایا ہے اور عقل بھی عطا فرمایا۔ آپ کہیں گے وہ کون سی مخلوق ہے؟ تو میں کہوں گا وہ حضرت انسان ہے۔ آپ ہی لوگ ہیں جسے اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں، عقل بھی عطا فرمائی ہے، نفس بھی عطا فرمائی ہے۔ جو نفس سے پاک ہے، عقل رکھتا ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا، وہ فرشتے ہیں۔ جو نفس رکھتا ہے، عقل نہیں رکھتا، کچھ بھی کرتا رہے سزا کچھ نہیں ملتی ہے۔ لیکن جو عقل بھی رکھتا ہو، نفس بھی رکھتا ہو، اللہ نے اسی کے لیے تو جنت بھی بنایا ہے، جہنم بھی بنایا ہے۔ بے شک۔ اللہ نے اسی کے لیے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اللہ نے اسی کے لیے جنت بھی بنایا ہے، اسی کے لیے جہنم بھی بنایا ہے، اس لیے کہ جب انسان عقل رکھتا ہے اور نفس بھی رکھتا ہے تو نفس اس کو گناہ کی طرف آمادہ کرے گا، وہ گناہ کرتا نظر آئے گا اور گناہ میں ملوث کرتا نظر آئے گا، گناہ میں جو ہے وہ ملوث ہوتا نظر آئے گا۔ اگر عقل نے رہنمائی کر دیا اور گناہ سے بچ گیا تو جنتی ہو جائے گا، اور اگر عقل نے رہنمائی نہ کیا اور وہ نفس کے چکر میں پھنس گیا تب تو جہنمی ہو جائے گا۔ بے شک حق ہے۔ تب تو جہنمی ہو جائے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے
کہ نفس بھی انسان رکھتا ہے، عقل بھی انسان رکھتا ہے۔ نفس کا تو کام ہے کہ یہ گناہوں کی طرف لے جائے اور لے بھی جاتا ہے، اور انسان ملوث بھی بہت آسانی سے گناہ میں ہو جاتا ہے۔ عقل کیسے اس کی رہبری کرتی ہے، عقل اس کو کیسے بچاتی ہے، تو بتایا گیا کتابوں میں عقل انسان کو گناہ سے اس طرح بچاتی ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو رسول اللہ کے تابع کر دیتا ہے، نبیوں کے تابع کر دیتا ہے، رسولان اعظام کے تابع کر دیتا ہے، اور ان کی پیروی کو اپنے عقل کے سبب سے اپنے دامن سے لگا لیتا ہے، تو جب نبی کی پیروی کرتا ہے تو دیکھو صحابہ نے اپنے عقل کے سبب سے نبی کی پیروی کیا تو صحابہ کو اللہ نے نبی کے بعد دنیا میں سب سے افضل و اعلیٰ قرار دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے نبی کی پیروی کیا، اور صحابہ کی جماعت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے افضل و اعلیٰ جس ذات کو پیدا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کہ نبی نے سب سے زیادہ اپنا فیضان کرم جس صحابی پر فرمایا، اس صحابی کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہے، سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر عثمان غنی ہیں، چوتھے نمبر پر مولا علی ہیں۔ آج جگہ جگہ علی کے نام کے نعرے تو بہت لگائے جاتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کا نعرہ نہیں لگتا۔ مسلمانوں جہاں علی کا نعرہ لگاتے ہو، صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگا دیا کرو، عمر فاروق کا بھی نعرہ لگا دیا کرو، عثمان غنی کا نعرہ بھی لگا دیا کرو، تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ صرف اہل بیت کو ماننے والوں کی محفل نہیں، یہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ جو دونوں کو مانتا ہے اسی کو اہل سنت والجماعت کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، محفل غوث پاک، زندہ باد، محفل غوث پاک، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ ایک بات میری غور سے سنیے، غور سے سنیے، آج کا دور دور پرفتن ہے۔ کچھ لوگ صرف اہل بیت کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف صحابہ کو لے کے چل رہے ہیں۔ کچھ نے اہل بیت کو پکڑ لیا، صحابہ کا دامن چھوڑ دیا، اور کچھ نے صحابہ کو پکڑ لیا، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا۔ کان کھول کر کے سنو سنی مسلمانوں، اگر اہل بیت کو پکڑو گے اور صحابہ کا دامن چھوڑ دو گے تو شیعہ اور رافضی بن جاؤ گے اور جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اگر تم نے صرف صحابہ کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، تو سن لو خارجی ہو جاؤ گے اور خارجی بن کر کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے صحابہ کا بھی دامن پکڑا، اہل بیت کا بھی دامن پکڑا، ایک میں اہل بیت کا دامن ہو، دوسرے میں صحابہ کا دامن ہو، جب دونوں مل جاتے ہیں تو اسی کا نام اہل سنت والجماعت رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اسی کی ضرورت ہے، آج اسی کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ کوئی اہل بیت کا دامن پکڑ کر کے صرف نعرے لگا رہا ہے اہل بیت کے، شیعت کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی صرف صحابہ کا دامن پکڑے ہوئے ہے، اہل بیت کو چھوڑے ہوئے ہے، خارجیت کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ان دونوں جماعتوں کو۔ یہ دونوں جماعتیں ہماری رہنما ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ذہن و دماغ میں رکھیں آپ میری بات کو، اور یہ بات اگر ذہن میں آ رہی ہے اور آپ نے میری اس بات کو سمجھ لیا ہے تو ایک بات ذہن میں اور نوٹ کریں۔ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے بعد پہلا خلیفہ صدیق اکبر کو بنا، بے شک دوسرے عمر فاروق ہوئے، تیسرے عثمان غنی ہوئے، چوتھے مولا علی شیر خدا ہوئے، بے شک اور پانچویں خلیفہ حضرت امام حسن ہوئے۔ یہ بھی سن لیجئے آپ، اور آگے آپ سماعت فرمائیے، آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ میرے آقا تو آخری نبی ہیں، اب میرے آقا کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں۔ بے شک قرآن خود فرماتا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے آقا اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، بے شک اور جو میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ بے شک حق ہے، کان کھول کر کے سنیے، جو میرے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ نبی کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، اور یہ عقائد اہل سنت میں سے ہے، اور اگر میرے نبی کے بعد کسی نبی کو آنا کہے ممکن ہے، جیسا کہ ایک جماعت نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، تو اس جماعت کو دیوبندی اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ بے شک حق ہے، سن لیجئے آپ کان کھول کر، میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، میرے نبی آخری نبی ہیں۔ تو اب آپ کا ذہن اس بات کی گردش کر رہا ہوگا کہ صحابہ کی رہنمائی اور صحابہ کے عقل کی رہنمائی تو رسول اللہ نے فرمائی تھی، اب میرے نبی کے بعد تو کوئی نبی آئے گا نہیں، تو پھر ہمارے عقل کی رہنمائی کون کرے گا؟ ہمارے عقل کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو سنو اور غور سے سنو مسلمانوں، یہی وہ جماعت ہے جسے صحابہ کی جماعت کہا گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے بعد اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن تم پر میرے صحابہ کی پیروی لازم ہے اور اہل بیت کا دامن پکڑنا لازم ہے۔ اس لیے صحابہ کی رہبری اور ان کے عقل کی رہبری تو رسول اللہ نے کیا تھا، لیکن ہم گناہگاروں کے عقل کی رہبری اہل بیت کریں گے، اور ہم گناہگاروں کے عقل کی رہبری صحابہ کی جماعت کرے گی، اولیاء کی جماعت کرے گی، علماء ربانیین کی جماعت کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث الورا کانفرنس، زندہ باد، جشن غوث الورا کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اس لیے جب آپ کو کچھ کرنا ہے، ارے کون چلا رہا ہے، بند کرو یار، جب آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ اپنی عقل کو رہبر نہ سمجھیں، اس لیے کہ نفس آپ کی عقل کو دھوکہ دے سکتا ہے، حق ہے، آپ کا نفس آپ کی عقل کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور جب نفس دھوکہ دینے لگتا ہے تو نفس کا ساتھ دینے کے لیے شیطان بھی حاضر ہو جاتا ہے حق ہے، اور کہتا ہے ٹھیک ہے تم اس کو دھوکہ دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس لیے میرے بھائی ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر تم کچھ کر رہے ہو تو کرنے سے پہلے تمہیں اپنی عقل کو رہبر نہیں ماننا، بلکہ اس عقل کو رسول اللہ کی تابعداری میں دے دینا ہے۔ اب میرے نبی تو تمہیں سمجھانے نہیں آئیں گے، یہ دیکھو اس دور میں رسول اللہ کے نائب کون ہیں، تو رسول اللہ کے نائب یہی اولیاء کاملین ہیں، ان محبوبوں کا آستانہ ہے، غوث اعظم کا آستانہ ہے، غریب نواز کا آستانہ ہے، محبوب الہی کا آستانہ ہے، امیر خسرو کا آستانہ ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ ہے، زندہ شاہ مدار کا آستانہ ہے، مخدوم سمنانی کی چھوچوی کا آستانہ ہے، شاہ برکت اللہ کا آستانہ ہے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا آستانہ ہے۔ چلے جاؤ ان کی بارگاہوں میں اور جا کر کے اپنی عقل کو ان کے تابع کر دو اور کہہ دو کہ میں اپنی عقل پر بھروسہ نہیں رکھتا، جو کچھ تمہیں نبی سے ملا ہے میرے عقل کی رہبری کر دیجئے تاکہ نفس مجھے دھوکہ نہ دینے پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا حضرات
اور جب ہم ان کے آستانوں پر جاتے ہیں تو ان کا فیض روحانی ہمارے عقل کی رہبری کرتا ہے. بے شک. اور علماء کی بارگاہوں میں جاتے ہیں. علماء ربانی مراد ہے. علماء ربانی اس عالم کو کہا جاتا ہے جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے. بے شک. با عمل عالم دین کا نام علماء ربانی ہے، عالم ربانی ہے. لہذا اولیاء کے آستانوں پر بھی جاؤ، علماء ربانی کی بارگاہ میں بھی جاؤ، اور جب ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو یاد رکھنا عقل تمہاری بہکنے نہیں پائے گی. غوث اعظم کے در سے فیض ملے گا، غریب نواز کے در سے فیض ملے گا تو عقل کی رہنمائی ہو جائے گی، اور علماء کے در سے جب فیض ملے گا تب بھی تمہارے عقل کی رہنمائی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. غور کرو ذرا سا، تم اپنی عقل پر اگر بھروسہ کر لو تو بیوی کو کتنی مرتبہ طلاق دینا ہے تمہیں معلوم ہی نہیں؟ بولو، معلوم ہے؟ ہاں، بس سانس اکھڑنے نہ پائے، ایک سانس میں جتنی گولیاں ہیں اتنی چلا دیں. وہ لوگ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ چلے جاؤ چلے جاؤ، دے دنادن دے دنادن دے دنادن دے دنادن، 1 2 3 4 5 6 7 جتنی ہو جائے. بولو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ لیکن اگر یہی تم نے اپنی عقل پر بھروسہ نہ کیا ہوتا، اگر تمہیں یہ کرنا ہی تھا تو اس کو کرنے سے پہلے کسی عالم ربانی کے پاس چلے آتے اور آنے کے بعد کہتے حضرت بیوی سے معاملہ نبٹ نہیں رہا ہے، نبھ نہیں رہا ہے، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ پہلے تمہاری بات کو سنتے، جب 3 سے 7 مرتبہ دے دیتا ہے تب عالم کے پاس جاتا. مولانا صاحب اتنی مرتبہ ہو گئی تو اب ظاہر سی بات ہے مولانا صاحب تو فتویٰ دے دیں گے، بغیر حلالے کے کام نہیں چلے گا. پھر کوئی صورت نہیں ہے تو مولانا صاحب کہتے ہیں اگر صورت ہی نکالنا تھا تو ابھی نہیں پہلے آنا چاہیے تھا. بے شک. ابھی نہیں پہلے آنا چاہیے تھا. میں آج یہ بات اس لیے بول رہا ہوں، ہمارا نوجوان اس میں زیادہ گرفتار نظر آ رہا ہے، ہمارے نوجوان اس بات میں زیادہ ملوث نظر آ رہے ہیں. اس لیے اے مسلمانوں، تمہیں کل بھی علماء کی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، صبح قیامت تک ضرورت رہے گی، اور علماء کی دنیا میں بھی ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی تمہیں عالم کی ضرورت پڑتی نظر آئے گی. بے شک. آپ کہو گے مولانا صاحب آخرت میں کیا ضرورت پڑے گی؟ تو میں کہوں گا آخرت میں جب تم جنتی بن کر کے جنت میں جانے لگو گے، سمجھا، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرمائے گا میرے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. تو سب آپس میں گفتگو کریں گے کہ کیا مانگیں کیا مانگیں. اس لیے کہ دنیا میں تھے تو جنت مانگا کرتے تھے، جنت تو خدا نے دے دیا ہے، اب کیا مانگیں اب کیا مانگیں. بہت دیر سوچنے کے بعد آپس میں فیصلہ ہوگا تو فیصلے کے بعد سب یہی کہیں گے اگر تمہیں کچھ ضرورت ہے اور اللہ نے فرمایا ہے مانگو کیا مانگتے ہو تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، چلو کسی عالم ربانی کے پاس چلتے ہیں. بے شک. دیکھیے وہاں آخرت میں بھی ضرورت پڑ گئی عالم ربانی کی، کہیں گے چلو کسی عالم کے پاس چلتے ہیں، اور جب عالم کے پاس پہنچیں گے یہ جنتی اور کہیں گے ہمارا رب فرماتا ہے میرے جنتی بندوں مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو. اے عالم ربانی ذرا آپ بتائیے کیا مانگے ہم اپنے رب سے. اس وقت عالم ربانی تمہاری رہنمائی کرتے نظر آئیں گے اور یہ کہتے نظر آئیں گے ارے جو کچھ رب کو دینا تھا بڑی سے بڑی نعمت وہ جنت تو رب نے تمہیں دے دیا ہے، اور چاہیے کیا؟ اگر اس نے کہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو تو کہہ دو مولا کچھ نہیں چاہیے، بس ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا دیکھو آج بھی دنیا میں بھی عالم کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی عالم
عالم کی ضرورت پڑے گی. اس لیے میرے بھائی اپنی عقل کو رہبر نہ مان, اپنی عقل پر بھروسہ نہ کر. اگر یقیناً کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے عالم ربانی سے مل لے, غوث کے آستانے پر حاضری دے دے, غریب نواز کے آستانے پر جا کے ان کی چوکھٹ چوم لے. تیرے عقل کی رہبری یہاں بھی ہو جائے گی, وہاں بھی. سبحان اللہ, بہت خوب. اپنے کو رہبر نہ سمجھ. لیکن آج میرے بھائی ہمارے لوگ تو اپنی عقل کو ہی رہبر سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آپ ذرا غور کریں اور ذہن و دماغ میں اتاریں ہماری بات. نماز سے دوری, روزوں سے دوری, اور جب راستے میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, مولانا صاحب دعا کر دیجئے, آج ہم بہت پریشان ہیں, بڑی پریشانی کے عالم میں. اذان ہو رہی, نماز کے لیے نہیں جا رہے. ارے تمہیں 5 وقت مؤذن بلا رہا ہے, تم نماز کے لیے نہیں جا رہے, اور کہتے ہو مولانا صاحب پریشانی ہے. مولانا صاحب پریشانی, دعا کر دیجئے. آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آج اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ مسلمانوں پہلے اپنے عمل پر غور کر لو, تم کرتے کیا ہو, تمہارے عمل کیسے ہیں. زناکاری تم میں, چوری تم میں, مکاری تم میں, عیاری تم میں, جھوٹ تم میں, دغابازی تم میں, بغض و عداوت تم میں, حسد و کینہ تم میں, ارے ایک دوسرے کو لڑانا تم میں, خاندان کو جدا کرنا تم میں, بھائی بھائی کو جدا کرنا تم میں. کون سی برائی ہے جو تمہارے اندر نہیں پائی جاتی؟ مسلمانوں ایک دن مسجد میں جا کر کم سے کم خدا کے حضور ندامت کے آنسو بہا کر سجدہ کر کے خدا سے کہہ دو, مولا خطاکار ہوں, گناہگار ہوں, عصیاں شیار ہوں, مجھ سے خطائیں ہوئی, انجانے میں بھی ہو گئی, جانکاری میں بھی ہو گئی, نہیں معلوم کتنی خطا کیا ہے, لیکن مولا میرے گناہ بہت کم ہیں, تیری رحمت بہت زیادہ ہے. مولا میرے گناہ کا نہ دیکھ, اپنی رحمت پر نظر فرما اور مجھ گنہگار کی توبہ قبول کر لے اور مجھ گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث اعظم اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مولانا فتح محمد صاحب قادری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. جاؤ اور ایک دن توبہ کر کے اشک ندامت بہا کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو اور کہو, مولا میرے ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے, قبول کر لے میری توبہ. تیرے رسول کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لایا ہوں, غوث سمدانی کا وسیلہ لایا ہوں, خواجہ خواجگاں کا وسیلہ لایا ہوں, قطب ربانی کا وسیلہ لایا ہوں, ان اولیاء کاملین کا وسیلہ لایا ہوں. اور جب تم ان اولیاء اللہ کے واسطے سے اللہ سے توبہ کرو گے اور اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہاتے نظر آؤ گے تو اللہ فرشتوں کے درمیان کہتا نظر آئے گا, فرشتوں دیکھو تمہیں تو میں نے نفس نہیں دیا, عقل دیا تھا, اس لیے تم گناہوں سے محفوظ رہے. لیکن دیکھو یہ حضرت انسان ہے جسے میں نے عقل بھی دیا تھا, نفس بھی دیا تھا, لیکن اس نے اپنی عقل کو نفس کے تابع نہیں کیا بلکہ اس عقل کو میرے رسول کی تابع داری میں دے دیا, اس عقل کو غوث اعظم کی تابع داری میں دے دیا, اس عقل کو قطب الدین بختیار کاکی کی تابع داری میں دے دیا. تو آج عالم یہ ہے, گناہ تو ہو گیا ہے لیکن میری بارگاہ میں توبہ کرنے آیا ہے. گواہ ہو جاؤ فرشتوں, میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب. حضرات جب توبہ کر لینا اور اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے تو سمجھنا کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. بے شک. کیا تمہیں معلوم نہیں
صحابہ نے لشکر اسلام میں چل کر کے جب اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے دور و دراز کا سفر کیا تو پیروں کے ناخن اکھڑ گئے، ان کے اونٹ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، سواریاں ختم ہو گئیں، پیدل چلے، پیروں میں چھالے آ گئے، طرح طرح کی پریشانیاں آ گئیں، بھوک ہے کھانا نہیں ہے، پانی ہے جو راستے میں میسر نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اے اللہ پیروں کے ناخن اکھڑ گئے، اونٹ جو ہے جاں بلب ہو گئے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مولا تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کہتا ہے میرے غازیوں پہلے میں تمہارا امتحان تو لے لوں، تم اپنے ایمان میں سچے ہو کہ نہیں؟ اگر سچے ہو تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری تائید تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کو آزماتا بھی نظر آتا ہے، اس کا امتحان بھی لیتا ہے۔ تو اگر بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، تمہارے یہاں کلفتیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو گھبرایا نہ کرو، پریشانی میں نہ آیا کرو۔ ہو سکتا ہے خدا تمہارا امتحان لے رہا ہو سکتا ہے خدا تمہیں آزمائش میں ڈال رہا ہو، کہہ دیا کرو مولا ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ تو نے بڑوں کا امتحان لیا، مولا میں چھوٹا سا تیرا بندہ ہوں، میری آزمائش نہ کر، مجھے اپنے رحمت کے طفیل، اپنے رحمت کے سامیانے میں لے لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ بے شک سبحان اللہ، واہ واہ بے شک۔ جب تم ایسا کہو گے تو یقیناً رب کی مدد آئے گی، بے شک یقیناً خدا کی مدد آئے گی۔ آج ہم نے غوث اعظم کا جلسہ سجایا ہے، غریب نواز کے جلسے سجتے، اولیاء کاملین کے جلسے سجتے۔ ان جلسوں کے سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے عمل کی اصلاح کر دی جائے، ہمارے عقیدے کی اصلاح کر دی جائے، ہمارے معاملات کی اصلاح کر دی جائے، اس لیے کہ ان اللہ والوں کے ذکر سے ہمارے دلوں کو چین ملتا ہے، اور جب چین ملتا ہے اور عقائد و اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، وہی بندہ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے، وہی بارگاہ میں اللہ کے مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں کسی سے بزبان حال نہیں کہوں گا، اگر یقیناً میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو آج ابھی اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے دل سے توبہ کر لو، اور جب دل سے سچے دل سے توبہ کرو گے تو یقیناً اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا اور تمہیں اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک و مولا، اس جشن میں جو کچھ بھی میں نے سرکار غوث اعظم کی نسبت سے جتنی باتیں بیان کی ہیں، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کے صدقے میں اپنے ان سب بندوں کی سچی اصلاح فرما دے، ان کے عقیدے کی اصلاح فرما اور ان کے اعمال کی اصلاح فرما، جو پریشانیاں ہوں ان کی دور فرما اور انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، انشاءاللہ پھر ملاقات۔